بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی مفید ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک لڑائی جھگڑوں سے حفاظت کی تدبیریں۔ ایسی تدبیریں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے لڑائی جھگڑوں سے جو گھروں کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے معاشروں میں پائے جاتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے، تو اس کی تدبیریں آپ حضرات کے سامنے شیئر کروں گا۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اکثر گھروں کے اندر لڑائیاں عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں پر زیادہ اعتماد نہ کیا کریں، اور عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ ایسی باتیں مردوں کے سامنے نہ کیا کریں جس سے انہیں غصہ آئے۔ جب کسی کی شکایت سنو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ سوچو کہ بیان کرنے والے نے 1 کی 10 ملائی ہوں گی، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اور کانوں سے نہ سنیں تب تک کسی کی بات کا یقین نہ کیا کریں۔ اکثر کسی کے کہنے سننے سے، کسی کی غیبت چغلی یا کوئی ایسی شکایت سنی، اس سے ایسی برائی دل کے اندر آ جاتی ہے جو کہ بدلہ لینے سے بھی دل میں سے نہیں نکلتی، اور وہ ہمیشہ دل کے اندر رہ جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ کینہ اور حسد بن جاتی ہے دل کے اندر، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں۔ کینہ اور حسد، یہ چغلی اور غیبت سے بہت زیادہ برا ہے۔ جس دل کے اندر حسد آ جاتا ہے، حسد کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، خشک گھاس کو یا خشک لکڑی کو جس طرح آگ کھاتی ہے، حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو جو حسد کی برائی تمہارے دل میں کسی کی غیبت سننے کی وجہ سے پیدا ہوئی، اس کے بہت برے نتائج بعد میں پیدا ہوں گے، اس سے ڈرا کریں۔ اسی لیے شریعت نے ایک عمدہ تدبیر یہ بتائی ہے کہ جب بھی بیٹے کی شادی ہو جائے، بیٹے بہو کو الگ کر دو۔ علیحدگی کا طریقہ یہ شریعت نے بتایا ہے کہ ان تمام لڑائی جھگڑوں سے اس سے بچا جا سکتا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر زیادہ عورتیں نہ رہیں۔ زیادہ عورتوں کا ایک گھر کے اندر ہونا ہی فساد کا سبب ہوتا ہے۔ عورتوں کی لڑائیاں بہت زیادہ شدید تو نہیں ہوتی، لیکن یہ لمبی بہت ہوتی ہیں۔ یہ لڑائی کو یوں کھینچتی ہیں کہ وہ سالہ سال چلتی ہیں۔ عورتوں کے اندر ایک بری عادت یہ پائی جاتی ہے کہ لڑائی کے دوران یہ گڑے مردے اکھیڑتی ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، لڑائی لمبی ہو جاتی ہے۔ جو بات پہلے ختم ہو چکی ہوگی اس کو پھر دوبارہ اس کو شروع کر دیں گی، اور وہ پھر معاملہ چلتا چلتا بڑھتا یہاں تک چلا جاتا ہے کہ وہ بات مردوں تک پہنچتی ہے، اور پھر دوران لڑائی اسی بات کو دہرائیں گی جو پہلے ختم ہو چکی ہے۔ جو معاملہ ختم ہو چکا ہے اسی معاملے کو دوبارہ چھیڑ لیں گی، جس کی وجہ سے، اس کو دہرانے کی وجہ سے اگر لڑائی ہلکی بھی ہو تو پھر وہ زیادہ آگ لگ جاتی ہے اور معاملہ زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص یاد دہانی بھی ان باتوں سے کروائیں گی جو دل خراش ہوتی ہیں۔ ایسی باتوں میں عورتوں کو خاص ملکہ حاصل ہوتا ہے کرنے کا، اور یہ لڑائی کے موقع پر تان و تشنیع بھی ایسے انداز سے کریں گی کہ اگلے کا، سننے والے کا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ مردوں کے مزاج میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ ان کی جو لڑائی ہوتی ہے، جب وہ عورتوں کی بات سنتے ہیں تو وہ لڑائی بہت زیادہ جلدی مار پیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا۔ دیکھیے، مردوں کی اکثر لڑائیاں عورتوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ جب عورت کسی کی غیبت چغلی شکایت کریں گی، اس کے اندر ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرد کی غیرت کو للکاریں گی، اور جب اس کی غیرت کو للکارا جائے گا تو یہ بات بالکل بھی مرد برداشت نہیں کرتا۔ پھر اس میں یوں کہیں گی کہ فلاں نے مجھے یوں کہا اور آپ کو یوں کہا۔ جب یہ بات کہی جائے گی تو مرد یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا کہ مجھے کوئی یوں کہے۔ یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے، اس سے پھر غصہ آئے گا، پھر وہ لڑائی جھگڑا کرے گا، پھر اس کے اندر اتنی سختی آ جائے گی، اور وہ لڑائی بڑھتی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی بات مل گئی، اس کی پھر شاخ سے شاخ نکالتی چلی گئیں اور اس کو بڑھاتی گئیں، اور ان کا کینہ کسی طرح بھی دلوں سے نہیں نکلتا۔ اور شاید ہی کوئی گھر اس سے خالی ہو، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں یہ معاملات نہ ہوتے ہوں۔ ماں بیٹی کی لڑائی کتنا مقدس رشتہ ہے، لیکن ماں بیٹی کی لڑائی، ساس بہو کی لڑائی، نند بھاوج کی لڑائی، اور عجیب بات یہ ہے کہ دیورانی جٹھانی تو پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوئی ہیں۔ وہ تو اپنا حق سمجھتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد ہر وقت برپا رکھنا، اور ان تمام لڑائیوں کی جڑ صرف اور صرف
شک شبہ اوہام پرستی، ان چیزوں کی بنیاد پر یہ ساری لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جب بھی کسی لڑائی کی تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے یوں بات کہی اور فلانی نے یوں کہی اور یوں کہا اور اس نے اس کو یوں کہا، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ بات بھی ساتھ ملا دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی غلط بات نہیں کرتی۔ جس بات سے لڑائی شروع ہوتی ہے وہ بات فضول سی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ خود تحقیق کر لیا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ کا بھی حکم ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، بدگمانیوں سے بچو، بے شک بہت سی بدگمانیاں گناہ کے درجے میں آتی ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ اور یہ بات بھی تجربہ شدہ ہے کہ سنی سنائی باتیں اکثر اوقات بلکہ ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہیں۔ تو اچھی خاصی لڑائیاں ہوتی ہیں صرف شک شبہ سنی سنائی بات کی بنیاد پر، ان چیزوں کو لے کے بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اور عورتوں کی تو دیکھی ہوئی بات بھی، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کی تو دیکھی ہوئی بات پر بھی یقین نہ کریں، وہ اس قابل نہیں ہوتی ان کی دیکھی ہوئی بات بھی کہ اس کو صحیح کہا جائے، نہ کہ سنی ہوئی باتوں پر ہی ہم یقین کر کے اتنے بڑے بڑے جھگڑے پیدا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہر قسم کے فتنہ و فسادات سے اللہ ہم سب کو بچائے، ہر قسم کے لڑائی جھگڑوں سے بچائے، آپس میں پیار محبت اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، جس سے خوبصورت معاشرے تشکیل پاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔